سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ کیا، ابھی وہ اوبویسلی ود ان پارٹی بھی اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے رفٹ سامنے آ رہے ہیں، وہ اس چیز کا خمیازہ یقیناً اپنی پارٹی کی سیاست کی ناکامی کی صورت میں بھگت رہے ہیں، بٹ پارٹی پہ پابندی لگانا یا اس صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں گورنر راج کا نفاذ کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ سعدیہ۔ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ سے بہت ہی جارحانہ رہی ہے، انتشار پھیلانا، توڑ پھوڑ کرنا، لوگوں کو اکسانا۔ 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور پھر ابھی حال ہی میں جو دھرنے کی کال تھی وہ بھی واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلز کہ انفارچونیٹلی کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ مختلف خبریں آتی ہیں، حکومت کی طرف سے کچھ اور ہیں، ان کی طرف سے تو ظاہری بات ہے کچھ اور ہے، اعتبار کس پہ کیا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کی دھرنے کی کالز دے کر ملک کو ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر لے کر آنا، معمول زندگی کو متاثر کرنا، ایک عام آدمی کو متاثر کرنا، سکولز بند ہو جاتے ہیں، لوگ ہسپتال نہیں جا پاتے، بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا شاید ان کو بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پارا چنار کے اندر لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ ان کا صوبہ ہے، وہاں پر سارے ریسورسز اور تمام وسائل وہاں پر بروئے کار لانے کی بجائے اور صوبے میں امن و امان قائم کرنے کے بجائے وہ سارے وسائل لگتے ہیں دھرنے پہ۔ یہ انا کی سیاست ہے، یہ سیلف انٹرسٹ کی سیاست ہے، جو پاکستان کو اس وقت بالکل گوارا نہیں ہے۔ دیکھیے، ان کے لیڈر جیل میں ہوں گے، ہم سب کے لیڈر جیل میں رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی پاکستان کو یرغمال نہیں بنایا، ہم نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ کسی ایک شخص یا چند اشخاص سے بہت بڑھ کے پاکستان کی ساکھ اور پاکستان کی سالمیت ہے۔ بی بی شہید نے تو اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، شہید بھٹو صاحب پھانسی پہ چڑھ گئے اس ملک کی بقا اور جمہوریت کی خاطر، یہ ہوتی ہے قربانی۔ دیکھیے، آل سیڈ اینڈ ڈن، کیونکہ ہم ایک جمہوری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، گراس روٹ لیول کے کارکنان ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگے یا کسی بھی صوبے کے اندر گورنر راج لگے۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ جس قسم کے حالات اور معاملات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں، لوگ اس بات کو کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے۔ یہ ہر مہینے، ہر 2 مہینے بعد جو ہے تمام صوبے کے وسائل کو بروئے کار لا کے اسلام آباد کو ہوسٹیج کرنے آ جاتے ہیں، تو یہ صوبے کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہے، یہ تو باقی پاکستان کو مفلوج کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایسا وزیر اعلیٰ ہے تو پھر سے جان چھڑائی جائے، موقع مل سکتا ہے، اس سے یہ رائے عامہ ہموار کریں گے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ نہیں جی، میں نہیں سمجھتی سعدیہ کہ پیپل نو، لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ابھی ہوا ہے، اور پھر اچانک سے میں تو صبح اٹھی ہوں اور پتا چلا کہ جی پروٹیسٹ کال آف ہو گئی، سارے لوگ بھاگ گئے۔ پھر جو بیانات آپ دیکھ رہی ہیں جو اس دن سے لے کے اب تک آ رہے ہیں کہ جی کیا ہوا، ہم خود اس پہ انکوائری کر رہے ہیں، انٹرنل انکوائری، یہ جماعت چلا کون رہا ہے؟ یہ جماعت بشرا بی بی چلا رہی ہیں، عمران خان چلا رہے ہیں، بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں، شاہ محمود چلا رہے ہیں، کون چلا رہا ہے جماعت؟ ان کی اپنی رسوائی ہوئی ہے، اور جب آپ کی اپنی رسوائی ہوتی ہے تو یہ چیزیں میرے خیال ہے اب بالکل ایکسپوز ہو گئی ہیں کہ پارٹی کے اندر کتنا خود انتشار ہے، کتنی خود ایک آٹوکریٹک یہ پارٹی بن چکی ہے، بلکہ میں تو پارٹی بھی نہیں کہوں گی کہ یہ ایک ایسا گروہ، ایک ایسا کلٹ بن چکا ہے جو شاید اپنے مفاد کے لیے کسی کو کچھ بھی نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے، اسے گریز نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو دیکھیں نا، ملک میں امن و امان کو قائم کرنا اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر ریاست ڈائیلاگ کے ذریعے یہ بات نہیں کر سکے گی تو پھر فورس کے ذریعے کرے گی، اور جب فورس استعمال ہوتی ہے تو دونوں جانب نقصان ہوتے ہیں۔ اس جانب بھی آپ نے دیکھا کہ رینجرز اور پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، تو دیکھیں نا یہ اس وقت ملک ایک ایسے دہرائے سے گزر رہا ہے جہاں پر آپ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو پولیس اور رینجرز کی شہادتیں وہ تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں وہ تو خود ہی کر دی ہیں انہوں نے، اور اپنے شہادتیں اس کے شواہد نہیں پیش کر پا رہے ہیں جو اپنے ورکرز کی بتاتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے گا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پابندی کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، بلاول صاحب کا بھی موقف سامنے آیا ہے، گورنر راج کے حوالے سے بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسا ہی موقف سن رہے ہیں، لیکن اگر ہر مہینے، ہر کچھ ہفتوں کے بعد ایک صوبہ مرکز پہ چڑھائی کی باتیں کرے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہاں پر ایتھنک کارڈ پلے کیا جائے، لسانیت، صوبائیت اور قومیت کو پروان چڑھایا جائے، جب بھی کوئی فورن ڈیلیگیشن یا کوئی فورن ڈگنیٹری آ رہا ہو تو پھر آپ دھرنے کی کال دے دیں،
آپ کی معیشت ابھی آہستہ آہستہ سنبھلنا شروع ہوئی ہے، تو کیا وہ بھی ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے ایسا ہو؟ سعدیہ وی کانٹ افورڈ دس. اور یہ سوچنا اور دیکھنے والی بات ہے کہ آیا اگر ایک جماعت ہر وقت جب ایک فورن ڈیلیگیشن یا ایک فورن پریمیئر باہر کے، اب دیکھیں شنگھائی کانفرنس ہونے والی تھی، اس سے پہلے انہوں نے دھرنے کی کال دے دی. سو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ آپ براہ راست پاکستان کے گلوبل امیج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور براہ راست آپ ایک پاکستان کی غیور عوام کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب اگر کوئی گروہ یا کوئی جماعت پاکستان کے خلاف کام کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس سے کوئی بعید نہیں ہے. پھر تو ظاہری بات ہے آپ کو آنے ہاتھوں کے ساتھ ان سے نمٹنا پڑے گا. دیر از نو ادر وے. پاکستان کو تو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا نا. ان دا گارب آف بینگ اے پولیٹیکل پارٹی یو کین ناٹ سرو ویسٹڈ انٹرسٹ. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ کی جو حکومت وقت ہے، ریاست ہے، پھر وہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی. آپ اس نہج پہ ان کو لے کر آ رہے ہیں جہاں پر وہ کوئی ایسے فیصلے کریں جو نہ آپ کے مفاد میں ہوں گے نہ پاکستان کے مفاد میں ہوں گے، لیکن وہ کرنے پڑیں گے شاید. بینگ اے پولیٹیکل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑی قربانیاں دی نا، لازوال قربانیاں دی ہیں. اور ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کیونکہ ورکر جو ہوتا ہے نا وہ ہر جماعت کا بہت قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ورکرز کو آگے لے آئیں گے اور خود اپنے بڑے بڑے آپ کے لیڈران گھر بیٹھے ہوں گے، آپ کے بچے خود گھر بیٹھے ہوں گے، تو پھر یہ اپنے مفاد کی سیاست ہے، اور پھر آپ معصوم لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ نشانے پہ لگا رہے ہیں. ورکرز کی آپ نے بات کی ہے، مجھے کل ہی انفیکٹ میں یہ یاد کری تھی، بالکل کل ہی مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ جب 18 اکتوبر سانحہ کارساز ہوا تھا، بی بی آئی تھیں اور بہت سارے ورکرز کی شہادتیں ہوئی تھیں، تو عمران خان صاحب نے اس وقت بیان دیا تھا کہ بی بی کی غلطی ہے کہ کیوں لے کر نکلی اپنے ورکرز کو جو کہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے.